یہ جو نیو جنریشن ہے، جیسے ہماری ایج ہے 22 سال 32 سال 34 سال، ان کو کمزوری ہو جاتی ہے شادی کے بعد، بیوی کو بھی ہو جاتی ہے، جو بچے نارمل طریقے سے ہوتے ہیں وہ ڈلیوری کیس میں آ جاتے ہیں، وہ جو نیو جنریشن ہے جو آدمی ہے اس کو وہ کمزوری فیل کرتا ہے، جی میرے پٹھے کمزور ہو گئے، اس کے لیے کیا چیز استعمال؟ میرے محترم بھائیو، دنیا میں کمزوری ہوتی نہیں ہے، اور کمزوری نہیں ہے، طاقت کی چیزیں چھوڑی ہیں۔ تو کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے؟ جو فطرت نے دیا، سب سے پہلے کھانا مٹی کی ہانڈی میں پکاؤ۔ ٹھیک ہے، کس میں؟ اور مٹی کی ہانڈی میں کھانا پکتا ہے، سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے۔ بیمار کیوں ہوئے؟ گلے ہوئے کھانے کی وجہ سے۔ تو کھانا کون سا لینا ہے؟ پکا ہوا۔ دوسرے نمبر پہ کھانا پکتا ہے اس کوکنگ آئل میں جو جمے نا، جو آئل ہے جمے، اور وہ ہے زیتون کا تیل۔ کون سا تیل ہے؟ زیتون کا۔ ہم غریب لوگ لے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ 2000 سے شروع ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے زیتون کی ساری 80% پراپرٹی اللہ نے سرسوں میں رکھ دی۔ کس میں رکھ دی؟ سرسوں کے تیل۔ اسی لیے حکیم لقمان کہا کرتے تھے جو جہاں پیدا ہوتا ہے اس کی ضرورتوں کی چیز اللہ وہیں پیدا کرتا ہے، اور سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ۔ تیسرے نمبر پہ بھائی جان، یہ کمزوریاں نمک کی وجہ سے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ نمک کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں نمک میں 84 منرلز ہیں۔ کتنے؟ 84 منرل۔ آپ یہ جو منرل واٹر پیتے ہیں نا، یہ ایکچوئل میں ہے منرل لیس واٹر، اس میں نمک نہیں، یہ منرل لیس واٹر۔ اور آپ کیا سمجھ کے پیتے ہو؟ میرے آج تک لے کے ایسی۔ منرل لے۔ میرے محترم بھائیوں، نمک صرف نمک ٹھیک کر لو، آپ کے 80 مسئلے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور نمک کون سا ہوتا ہے؟ نمک تھا پنک ہمالین سالٹ، کھیوڑا کا نمک، اور آپ کے گھر میں ہے سی سالٹ۔ امام نے قیم نے کتاب لکھی زاد المعاد، اس کے اندر آپ نے لکھا جو بندہ سمندر کے پانی سے نمک بنائے گا اور اس کو وہ استعمال کرے گا، وہ اپنے بدن میں ان گنت بیماریاں بھرے گا۔ اور آپ کے گھر میں نمک کون سا ہے؟ کون سا نمک ہے؟ سی سالٹ، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں آیوڈائزڈ۔ ہمیں آیوڈائز چاہیے نہیں، ہمیں کون سا چاہیے؟ اور بھائیو، نمک بنتا ہی آیوڈین سے ہے۔ اس کا فارمولا دیکھو، سوڈیم کلورائڈ میں کیا ہے؟ NaCl، سوڈیم کلورائڈ ہے۔ اور اس کے آئن میں اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو خود پتا چل جائے گا، جو پڑھے لکھے کیمسٹری جانتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، نمک جو آیوڈائز ہے اس کو بند کر کے پنک ہمالین سالٹ نمک لے کے آؤ، کھیوڑا کا نمک۔ کون سا نمک؟ کھیوڑا کا۔ جو جو ہماری نانیاں دادیاں لے کے آتی تھی، اپنے گھر میں کوٹتی تھی، اپنے گھر میں پیستی تھی، چکی سے نہیں پسوانا۔ اور نمک منڈی جاؤ، وادو پہ آوے، اور یہ نمک 5 روپے 10 روپے کلو، اور جو تم لیتے ہو وہ 50 روپے کلو۔ چوتھے نمبر پہ چینی بند کرو۔ یہ چینی نہیں ہے، یہ چونا ہے۔ کیا ہے؟ چونا لگ رہا ہے۔ کون سا؟ لگ نہیں رہا، چونا، یہ وائٹ واش۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے زیادہ چینی میں چونا پڑتا ہے، جس کو لائم کہتے ہیں، اور چونا پتھر ہے۔ یہ جتنی پتھریاں آپ کے اندر آ رہی ہیں، اور جتنے لوگوں کے منہ میں زخم، کہتے نہیں ماؤتھ السر ہو گئے، خوراک کی نالی میں السر ہو گئے، پیپٹک السر ہو گئے، السریٹو کولاइटिस ہو گیا، فیسچولا ہو گیا، ہیمورائڈز ہو گئی، پائلز ہو گئی، کس کی وجہ سے؟ چینی بند کرو، گڑ کھاؤ، گڑ کھاؤ، گڑ کھاؤ۔ اور میرے محترم بھائیوں، گڑ کھانے سے زندگی میں کبھی کینسر نہیں ہو سکتا۔ اور پہلے لوگ کھانا کھانے کے بعد کیا کھاتے تھے؟ تو گڑ کھاؤ۔ 5ویں نمبر پہ آٹا، وہ لو جس میں چوکر ہے، جس میں سوجی ہے، جس میں میدا ہے، جس میں فائبر ہے۔ آپ کھاتے، وہ آٹا ہوتا ہے پتھر کی چکی کا، اور بدقسمتی سے آپ کی چکیاں چائنا کی، لوہے کی، سٹیل کی، بلیڈ کی، پتریوں کی۔ پتھر کی چکی پہ آٹا پستا ہے اور ان چکیوں پہ آٹا کٹتا ہے۔ جب آٹا کٹتا ہے نا تو اس کی ساری چیزیں، سارے انگریڈینٹس برن ہو جاتے ہیں۔ تو آٹا کون سا کھانا ہے؟ جس میں چوکر ہو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کبھی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا، اور تمہارے آٹے سے کچھ نکلتا نہیں۔ نکلے گا کیسے؟ کیونکہ وہ کٹا ہوا ہے۔ تو آٹا پتھر کی چکی کا لو۔ اور 6 نمبر پہ میرے محترم بھائیوں، پانی آپ کو وہ چاہیے جو زمین سے نکلتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے گھر میں آتا ہے جو فلٹر سے نکلتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، فلٹر والا پانی آپ کو صاف لگتا ہے، وہ آپ کو اندر سے ہی صاف کر رہا ہے۔
جو بور والا پانی ہے، جو بور والا پانی ہے میرے محترم بھائیوں، جو واسا کا پانی آپ کے گھر میں آ رہا ہے، دنیا کا بہترین پانی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا۔ اور ہمارے علاقے کا نام ہے پنج آب۔ کیا ہے؟ پنج آب، پانچ دریا ہو گئے۔ پنج آب کا مطلب ہوتا ہے پانچ پانی۔ یہ بہترین پانی تو ہے، یہ گٹر کے ساتھ جانو۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات کی۔ گٹر کا پانی آ گیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے۔ ایک وقت ہو سی جدو سارے چھپڑا دا پانی پیندے سی، وہ بھی وقت یاد کرو۔ جاؤ تھر پارکر میں جاؤ، آج بھی لوگ وہ پانی پیتے ہیں اور آپ سے کروڑ درجے صحت مند ہیں۔ اور نہیں بھائی جان، سب سکون، ہر چیز کا حل ہے بھائی۔ اس پانی میں بڑی حد ہے، کیا ہو جائے گا، بڑی حد ہے واسا کا اور سیوریج کا پانی مل جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا پائپوں میں زنگ لگا ہوا ہے، ٹینکیوں میں کائی جمی ہوئی ہے، اس میں کچھ جراثیم پیدا ہو جائیں گے۔ یہی ہے نا میرے محترم بھائیوں، دنیا کا سب سے بہترین فلٹر کاٹن ہے۔ اور آپ کی نانیاں دادیاں دنیا کی سب سے عقل مند انسان تھیں، وہ نلکوں پہ کیا کرتی تھیں؟ اب بھائی جان یہ 2 فٹ کا کپڑا لو، اس کو 2-2 انچ پہ فولڈ کرو، کتنے فولڈ ہو جائیں گے؟ 12۔ اس کو ڈبل کر لو، کتنے فولڈ ہو جائیں گے؟ اینو جا کے ٹوٹی تے بند دو، دسو اندر وچوں کچھ نہیں گزرے گا۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نا سینسر لگائے ہوئے ہیں، گندا پانی منہ میں جاتے ہی الٹی آتی کہ نہیں آتی؟ آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اللہ گندی چیز کو ہمارے اندر جانے دیتا ہی، اور اگر غلطی سے چلی بھی جائے نا، اور لوز موشن، گندا پانی پی کے موشن لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہم سے ہماری 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ اس کو پیٹ میں رہنے نہیں دیتا۔ اور ہمارے من رامی حجتاں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، بھائی جان بس کر جو یار۔